السلام علیکم۔ ماہ بانو نیو یارک میں مراد شاہ کے اپارٹمنٹ میں سکون سے رہ رہی تھی۔ وہ یہاں پہنچی تھی تو بہت دکھی اور شکستہ حال تھی۔ شاہدہ نے پورے خلوص سے اس کی دلجوئی اور خدمت کی۔ ننھی عالیہ بھی اس کا دل بہلانے کا ایک سبب بنی۔ اپنی پیاری پیاری باتوں سے وہ گھنٹوں اس کا دھیان بٹائے رکھتی اور اکثر کوئی نہ کوئی ایسا معصومانہ جملہ بول دیتی کہ ماہ بانو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ در آتی۔ پھر اس کا اپنا بیٹا بھی تھا جس کا جسمانی عیب اسے دکھی کرتا، تو دوسری طرف وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اتنے نامساعد حالات میں بھی اس مالک نے اس کے بچے کی زندگی محفوظ رکھ کر اسے جینے کا جواز مہیا کر دیا تھا۔ وہ یہاں آئی تھی تو بالکل گمسم تھی، یہاں تک کہ بچے کا نام بھی نہیں رکھ پائی تھی۔ شاہدہ نے اس طرف دھیان دلایا اور ساتھ ہی اصرار بھی کیا، تو اس نے بہت سوچ سمجھ کر اس کا نام مجاہد رکھا۔ وہ بچہ دنیا میں آنے سے قبل ہی اپنی بقا کے لیے جدوجہد کرتا رہا تھا، اور نہ جانے ماں کے شکم میں جاری اس جہد مسلسل کے دوران کن کن مراحل سے گزرا تھا کہ اس کا ایک ہاتھ ناکارہ ہو گیا تھا۔ ماہ بانو جانتی تھی کہ آگے بھی اسے اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے بہت جدوجہد کرنی ہوگی۔ اس کے کچھ نادیدہ دشمن تھے جو شاید اسے ماں کی گود کی گرمی سے محروم کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ ان دشمنوں سے بچ جاتا تو بھی اسے نارمل لوگوں میں اپنے وجود کو تسلیم کروانے کے لیے سخت محنت و جدوجہد کرنی پڑتی۔ اس لیے اس کا نام مجاہد بالکل ٹھیک تھا۔ اس کے نیو یارک واپس آنے کے 4 دن بعد مراد شاہ بھی واپس آ گیا۔ اس سے انہیں وہ خبریں ملیں جو ٹی وی مہیا نہیں کر سکتا تھا۔ خبروں سے انہیں یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ جنگل میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور آگ لگنے کی وجوہات کا کھوج لگایا جا رہا ہے۔ جنگل میں زیر زمین کسی خفیہ لیبارٹری کے وجود کو تو ظاہر ہے وہ تسلیم نہیں کرنے والے تھے، اس لیے ان کے لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ وہاں ہونے والے دھماکوں کی خبر میڈیا کو دیتے۔ ان حالات میں زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ آگ لگنے کی وجہ قدرتی عوامل کو قرار دیا جائے گا۔ البتہ درون خانہ جو کارروائیاں چل رہی تھیں ان کی خبریں مراد شاہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ آگ بجھنے اور اس کی حدت کم ہونے کے انتظار میں امریکی تحقیقی اداروں کو کچھ تاخیر ہو گئی تھی، اگرچہ انہوں نے ایڈی اور ڈاکٹر طارق کی لاشوں کے علاوہ بائکس تک ابتدا میں ہی رسائی حاصل کر لی تھی، لیکن یہ نہیں سمجھ سکے تھے کہ لیبارٹری میں کیا گڑبڑ ہوئی ہے۔ ایڈی کے علاوہ انہیں باقی تجرباتی بچوں کی جھلسی ہوئی لاشیں بھی مل گئی تھیں۔ انہوں نے لیبارٹری کے تباہ ہو جانے اور پھر جل کر خاکستر ہو جانے کے باوجود بہت سے نتائج اخذ کر لیے تھے۔ اپنی تحقیقات سے وہ یہ بھی جان چکے تھے کہ جس وقت لیبارٹری تباہ ہوئی پروفیسر ہنری وہاں موجود نہیں تھا، لیکن وہ پروفیسر اور اسلم کی دلدل میں دھنس جانے والی لاشیں دریافت نہیں کر سکے تھے۔ اس بارے میں جو چند لوگ آگاہ تھے، ظاہر ہے وہ انہیں حقائق سے آگاہ کرنے والے نہیں تھے، اور کوئی اتفاق ہی آنے والے وقت میں ان لاشوں کو منظر پر لا سکتا تھا۔ بہرحال وہ یہ جان چکے تھے کہ اس حادثے سے پہلے ماہ بانو وہاں سے نکل چکی تھی، کیونکہ وہاں انہوں نے اس کی موجودگی کے کوئی آثار نہیں پائے۔ اس انکشاف پر وہ یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ سارا فساد ماہ بانو کو وہاں سے نکالنے کا تھا۔ چنانچہ اس کی تلاش میں انہوں نے سب سے پہلے مصطفیٰ خان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ظاہر ہے اس نے اس کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا اور بتایا کہ اسلم اور ماہ بانو کو اس نے ہم وطن ہونے کے ناطے اپنے پاس ملازمت اور پینگ گیسٹ کی سہولیات ضرور دے رکھی تھیں، لیکن وہ ان کی نجی زندگی سے قطعی ناواقف تھا۔ ماہ بانو کے غیاب پر اس نے اخلاقی طور پر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسلم کی مدد بھی کی تھی، لیکن اس سے آگے کے حالات سے وہ ناواقف تھا کہ ماہ بانو کا دیوانہ شوہر اسلم اپنی بیوی کی تلاش میں کہاں کہاں بھٹکتا رہا اور اس نے کیا کچھ کیا۔ مصطفیٰ خان کے پاس اپنی کاروباری اور ملازماتی مصروفیات کی ایک طویل تفصیل تھی، جس کی روشنی میں اس نے یہ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ اتنی مصروفیات کے بعد اس کے پاس کسی اور سرگرمی میں حصہ لینے کی قطعی ضرورت نہیں تھی۔ مصطفیٰ خان ایک معزز آدمی تھا جو ایک اچھے عہدے پر ملازمت کرنے کے علاوہ نمایاں کاروباری شخصیت بھی تھا۔ اس اعتبار سے اس کے اونچے طبقے میں اچھے تعلقات بھی تھے، اس لیے تحقیقاتی اداروں نے اس سے زبانی کلامی تو بہت سختی سے تفتیش کی، لیکن دباؤ میں لینے میں ناکام رہے۔ البتہ اس کی خفیہ نگرانی کی جا رہی تھی، جس سے مصطفیٰ خان ناواقف نہیں رہا تھا۔ پولیس والوں کا دوسرا نشانہ آفتاب اور کشور تھے، جن کے دونوں ہی خاندانوں سے دوستانہ مراسم تھے۔
ان دونوں میاں بیوی نے بھی یہی موقف اختیار کیا کہ وہ بے شک ماہبانوں کے اچانک غائب ہو جانے پر پریشان تھے، لیکن پولیس سے مدد کی توقع رکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اسلم کے بارے میں ان کا بھی یہی بیان تھا کہ ماہبانوں کو تلاش کرنے کے جنون میں وہ کہاں گیا انہیں اس کا کوئی علم نہیں۔ آفتاب معاشی طور پر کوئی بہت مضبوط آدمی نہیں تھا، لیکن ایک صحافی تھا جس نے امریکہ کے مقامی اخبارات میں بھی اپنی جگہ بنا لی تھی۔ ایک صحافی کو وہ غیر ضروری طور پر تنگ کرتے تو انہیں بھی عوام کو اس سوال کا جواب دینا پڑتا کہ جنگل کی آگ اور ماہبانوں اور اسلم کے غیاب کے درمیان کیا تعلق ہے۔ اس لیے فی الحال ان کی طرف سے کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا گیا تھا، لیکن سمجھنے والے سمجھ سکتے تھے کہ یہ صرف وقتی خاموشی ہے، اور وہ لوگ اتنی آسانی سے چپ ہو کر بیٹھنے والے نہیں تھے۔ اپنی کھوج کو کسی نتیجے تک پہنچانے کے لیے وہ ہر امکان پر کام کرتے، جیسا کہ انہوں نے اسٹور پر ماہبانوں اور اسلم کے کولیگز کو ٹٹولنا شروع کر دیا، اور ان سب باتوں سے ہٹ کر یہ جاننے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے کہ جنگل والے حادثے کے فوراً بعد ماہبانوں نے آرلینڈو سے نیو یارک تک کا سفر کیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ تاریکی میں تھے اور انہیں اس بات کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ نیو یارک میں ماہبانوں کہاں گئی ہے۔ وہ بہت سمارٹ ہیں، تمہارے کیس میں چند اتفاقات نے انہیں حقائق تک پہنچنے میں تاخیر کا شکار کر دیا ہے، لیکن وہ جس انداز سے کام کرتے ہیں ہمیں ان سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ کسی بھی وقت یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ابھی انہیں نہیں معلوم، لیکن جلد وہ جان لیں گے کہ جن تاریخوں میں یہ سب کچھ ہوا، لگ بھگ انہی تاریخوں میں کشور کا بھائی مراد شاہ نیو یارک سے آرلینڈو گیا تھا۔ میرے پاس وہاں جانے کا جواز موجود ہے، اور میں یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ تمام عرصے میں اپنی کمپنی کی طرف سے مہیا کیے گئے ہوٹل کے کمرے میں ہی مقیم رہا، اور میں تمہیں جانتا تک نہیں، بلکہ میرا تو خاندانی ناچاکی کی وجہ سے اپنے بہن بہنوئی سے بھی میل جول نہیں ہے، لیکن وہ اتنی آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ان پر اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں تمہیں یہاں سے کہیں اور شفٹ کر دوں۔ اسے حالات سے آگاہ کرنے کے بعد مراد شاہ نے اپنی رائے پیش کی تو وہ تھوڑی سی متوحش ہو گئی۔ کہاں، اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ میں اکیلی کہاں رہوں گی؟ اس کا اندرونی اضطراب اس کے لہجے میں در آیا۔ مجھے خود بھی اس بات کا احساس ہے، لیکن تمہاری اور بچے کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں جس جگہ منتقل کروں گا وہاں تمام ممکنہ سہولیات بھی فراہم کر دوں گا، تاکہ تمہیں کسی بھی وجہ سے پریشان ہونا اور باہر نکلنا نہ پڑے۔ مراد شاہ نے اسے تسلی دی۔ پھر بھی وہ یہاں میرے اتنے دن قیام کا سراغ تو لگا سکتے ہیں، اس نے تشویش کا اظہار کیا۔ اس کے لیے بھی میں نے سوچ لیا ہے۔ میں نے چیک کر لیا ہے کہ داخلی گیٹ پر نصب کیمرے نے تمہاری جو تصویر لی ہے وہ واضح نہیں ہے، اور کوئی بھی چادر اوڑے مشرقی عورت ویسے ہی دکھائی دے سکتی ہے جیسی تم اس تصویر میں نظر آ رہی ہو۔ تمہارے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ شاہدہ کی ایک پاکستانی دوست بھی حال ہی میں ماں بنی ہے، اور ہم نے اسے اس بات کے لیے راضی کر لیا ہے کہ وہ کسی پوچھ گچھ کے جواب میں یہ کہہ دے کہ ان تاریخوں میں وہ یہاں آئی تھی اور شاہدہ کی مہمان رہی تھی۔ مراد شاہ کا ہوم ورک مکمل تھا۔ دراصل اسے کچھ مشورے مصطفیٰ خان نے بھی دیے تھے، جن کی روشنی میں اس نے یہ سب ترتیب دے ڈالا تھا، ورنہ بنیادی طور پر تو وہ سیدھے سیدھے راستے پر چلنے والا صاف ستھرے کردار کا آدمی تھا، جس کا چال بازیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ اپنے چال باز و شاطر باپ سے وراثت میں کچھ نہیں لے سکا تھا۔ میں آپ کا کس منہ سے شکریہ ادا کروں مراد شاہ صاحب؟ مجھے امید نہیں تھی کہ ان حالات میں آپ میری اس حد تک مدد کریں گے کہ خود کو مشکل میں ڈال لیں گے۔ ماہبانوں نے دل کی گہرائیوں سے اس کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس سب کے بدلے مراد شاہ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ماہبانوں، میں تو خود تمہارا مقروض ہوں، اور بس اس قرض کا کچھ حصہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یاسیت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ماہبانوں کے سامنے اعتراف کیا۔ اس وقت صرف وہ دونوں ہی لاؤنج میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ شاہدہ کچن میں مصروف تھی، جبکہ ننھی عالیہ مجاہد کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ چند دن کے بچے سے دنیا جہاں کی باتیں کرنا ان دنوں اس کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ آپ شاید سانپ کے ڈسنے والے واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن وہ تو بہت معمولی سی مدد تھی جو انسانیت کے ناطے مجھے کسی بھی شخص کی کرنی ہی چاہیے تھی۔ اپنی انگلی میں موجود زہر مہرہ پتھر انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ یہ انگوٹھی اسے ہمیشہ گلمینا کی یاد دلاتی تھی۔ اس مدد کے حوالے سے بھی میں تمہارا مقروض ہوں۔
لیکن اصل قرض تو مجھ پر ابا جی نے چڑھایا ہے۔ کشور مجھے بتا چکی ہے کہ تمہاری زندگی کو یہاں تک لانے میں انہوں نے کتنا بھیانک کردار ادا کیا ہے۔ ان کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے میں خود کو تمہارا مجرم و مکروز تصور کرتا ہوں، اور اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ان حالات سے نکلنے میں تمہاری مدد کروں۔ اس کے لیے اگر مجھے کچھ مشکل اٹھانی پڑتی ہے تو کوئی بات نہیں، احساس ندامت کے مقابلے میں یہ بوجھ ذرا کم ہی ہوگا۔ اس کی پورے خلوص سے کہی بات نے ماہبانوں کو دنگ کر دیا۔ یہ تو شیطان کے پیٹ میں ولی والی مثل تھی۔ چودھری جیسے سفاک آدمی کا بیٹا اتنا حساس ہو سکتا ہے، یہ تو کبھی اسے گمان بھی نہیں گزرا تھا۔ آپ کی صورت میں پیر آباد کا مستقبل روشن دیکھ رہی ہوں۔ اس نے بہت برجستگی سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ فی الحال تو میرا وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں اس ماحول میں خود کو بالکل مس فٹ محسوس کرتا ہوں۔ مراد شاہ نے شانے اچکا کر جواب دیا، نہیں، آپ کو اس انداز سے نہیں سوچنا چاہیے۔ سسٹم کو بدلنے کے لیے وہاں آپ جیسے شخص کی بہت ضرورت ہے۔ اپنی عادت کے مطابق وہ اسے سمجھانے لگی، مستقبل میں کبھی ایسا موقع آیا تو میں اپنے بارے میں تمہارے ان کمنٹس کو یاد رکھوں گا، مراد شاہ نے کہا، اور مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک گہری نظر ڈالی۔ حالات کی سختی نے اسے خاصا کمزور کر دیا تھا اور حزن و ملال سے گھرا چہرہ زرد زرد نظر آتا تھا، لیکن وہ جو اس کی قدرتی ملاحت اور کشش تھی وہ اب بھی اس کے ساتھ تھی۔ مراد شاہ بھی اس سے متاثر ہوا تھا اور ایک مرد کی حیثیت سے اس کے لیے اپنے دل میں کشش بھی محسوس کی تھی، لیکن اپنے باپ کی طرح بے لگام جذبات سے زیر ہونے والا نہیں تھا۔ خاندانی روایات کے تحت ہی صحیح، اس نے شاہدہ کے ساتھ زندگی نبھانے کا عہد کیا تھا اور پوری دیانتداری سے یہ عہد پورا کرتے رہنا چاہتا تھا۔ چنانچہ فوراً ہی اپنی نظروں کا رخ موڑ لیا۔ آپ نے یاد رکھا تو یہ میری عزت افزائی ہوگی۔ ماہبانو جو اس کی نظروں کا خود پر ٹھہرنا اور پھر پلٹنا محسوس کر چکی تھی، پورے اعتماد سے بولی۔ حالات نے اسے اتنی صلاحیت تو عطا کر دی تھی کہ وہ نگاہوں کی زبان سمجھ سکے۔ مراد شاہ کی نگاہوں میں اس کے لیے کوئی ناپاک جذبہ نہیں تھا۔ ارے ہاں، میں تمہیں ایک اہم خبر تو دینا بھول ہی گیا۔ پاکستان میں تمہارا ایک شناسہ مشابرم خان ہوا کرتا تھا، وہ بھی آج کل یہاں امریکہ میں ہے۔ مصطفیٰ خان نے مجھے تمہارے لیے یہ پیغام دیا تھا کہ جلد مشابرم خان تمہارے پاس ہوگا اور اس کی موجودگی سے تم خود کو کافی محفوظ تصور کرو گی۔ مراد شاہ کو یاد آیا تو اسے پیغام دیا۔ مشابرم خان کا نام سن کر وہ سچ مچ خوش ہو گئی۔ واقعی خان یہاں موجود ہے، وہ تو بہت بہادر اور نیک دل آدمی ہے۔ آپ کی اس سے ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، اس کے اشتیاق سے پوچھے گئے سوال کا اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں اس سے ملا نہیں ہوں، بس مصطفیٰ خان نے مجھے اس کے بارے میں تمہیں بتانے کو کہا تھا۔ اس جواب کو سن کر ماہبانو سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب وہ کسی مشکل میں ہوتی ہے تو شہریار سے وابستہ کوئی نہ کوئی شخص اس کی مدد کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ خان نے بھی تو اب تک شہریار کے حوالے سے ہی اس کی اتنی مدد کی تھی، اور اب مشابرم خان اس کا محافظ بن کر آنے والا تھا، یعنی وہ جس نے اس سے رابطہ نہ رکھنے کا عہد لیا تھا خود اس کے حال سے بے خبر نہیں رہتا تھا اور کسی نہ کسی طور اپنی موجودگی کا احساس دلا جاتا تھا۔ تم کہاں کھو گئی ہو؟ دیکھو، بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اسے کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ شاہدہ بھی کھانے کے لیے آواز دے رہی ہے۔ بچے کو دیکھ کر ڈائننگ ٹیبل پر آ جاؤ، ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، پھر میں تمہاری دوسری رہائش کا بندوبست کرنے نکل جاؤں گا۔ مراد شاہ کی آواز اسے اس کی سوچ سے باہر نکال کر لائی تو وہ جی کہتی ہوئی تیزی سے وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ شہریار عادل کو اس کی فکر تھی یا نہیں، اس بات سے زیادہ اب اسے اس بات کی فکر کرنی تھی کہ وہ اسلم کے بیٹے مجاہد کی ماں ہے، جس کی اسے ہر دم حفاظت کرنی ہے۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں عائشہ، ہماری وجہ سے آپ بہت مشکل میں پڑ گئی ہیں۔ مجھے آپ کے شرمندہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کی شرمندگی میری زندگی کی مشکلات کو دور نہیں کر سکتی۔ میں اپنے ملک میں اجنبی ہو گئی ہوں اور خود کو بچانے کے لیے چوروں کی طرح چھپتی پھر رہی ہوں۔ میرا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنے دامن پر ملک دشمن کا داغ لے کر اب اس ملک میں کیسے رہ سکتی ہوں۔ یہ لوگ تو مجھے نشان عبرت بنا دیں گے اور میں اپنے عزت دار باپ کے لیے کلنک کا ٹیکا بن جاؤں گی۔ میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، لیکن وہ اس طعنے کو سنتے ہی بڑی ہوگی کہ اس کی ماں ملک دشمن تھی، تو وہ بھی مجھ سے نفرت کرے گی۔ وہ جو بہت ضبط والی تھی، اس کی آواز سنتے ہی پھٹ پڑی۔
شہریار اس کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ ان کی مدد کر کے وہ اپنا سب کچھ گنوا چکی تھی اور اتنے دنوں سے ایک ڈیری فارم پر عدم تحفظ کے احساس کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ پہلے اس کی زندگی کا ایک مقصد تھا، وہ کمال کا علاج کروا کر اسے نشے کی لت سے آزاد کروانا چاہتی تھی۔ پھر اس کی بیٹی تھی، جس کے لیے یقیناً اس کے دل میں بہت اونچے اونچے خواب تھے، لیکن یکدم سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور وہ وطن کی غدار ٹھہرائی جا چکی تھی۔ ایسے حالات میں جب کہ خود اس کے لیے یہاں کی زمین تنگ پڑ چکی تھی، وہ کسی اور کے لیے کیا کر سکتی تھی؟ اس کا پریشان ہونا بالکل فطری تھا۔ کیا آپ ہمارے ساتھ یہاں سے چلیں گی عائشہ؟ وہ بے اختیار ہی اس سے یہ سوال کر بیٹھا۔ جی؟ وہ بے حد حیران ہو کر صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ میں پوری سنجیدگی سے آپ کو یہ پیشکش کر رہا ہوں۔ ہم لوگ ان قریب یہاں سے نکلنے والے ہیں اور آپ چاہیں تو آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ سفر خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کے رسک پر یہاں سے نکلیں گے۔ اس نے سنجیدگی سے اپنی پیشکش کو دہراتے ہوئے اس پر صورتحال بھی واضح کر دی۔ زندگی کا رسک تو مجھے یہاں بھی ہے۔ میں قانون کے ہاتھ آ گئی تو وہ لوگ کوئی مجھے پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائیں گے۔ ذلت بری موت یا موت سے بدتر قید ہی میرا نصیب ہوگی۔ اس نے یاسیت زدہ لہجے میں حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ کامیابی سے منزل پر پہنچ جانے کی صورت میں کم از کم آپ کو نئے سرے سے عزت دار زندگی کے آغاز کا موقع تو ملے گا۔ لیکن میری بیٹی، اس ملک سے نکل جانے کی صورت میں مجھے ہمیشہ کے لیے اس سے محروم ہونا پڑے گا اور اس کی جدائی مجھے جیتے جی مار دے گی۔ وہ بلک اٹھی۔ بیٹی سے جدائی کا خیال ہی اسے تڑپا دینے کے لیے کافی تھا۔ ابھی آپ اپنی زندگی بچانے کی کوشش کریں۔ انسان زندہ رہے تو بہت سے امکانات کے در کھلے رہتے ہیں۔ فی الحال تو آپ کے لیے یہ اطمینان کافی ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی خیریت سے ہے اور ایک اچھے اسکول میں پڑھ رہی ہے۔ اس کے والد بھی یقیناً اس کی خبر گیری کرتے رہیں گے۔ پھر بعد میں جیسے ہی موقع ملے گا اسے آپ تک پہنچانے کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ یہ میرا آپ سے وہ وعدہ ہے جو اپنے زندہ نہ رہنے کی صورت میں بھی پورا کرنے کے لیے میں اپنے لوگوں کو پابند کر جاؤں گا۔ میری ذات سے آپ کو جو نقصان پہنچا ہے، اس کی تلافی کی میرے پاس یہی ایک صورت ہے۔ بہت مضبوط لہجے میں کہے گئے ان الفاظ نے عائشہ کو تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ آخرکار اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اوکے، اب آپ عبدل یا اس کا جو بھی ساتھی آپ کے قریب ہے، اس سے میری بات کروائیں۔ عائشہ کا فیصلہ سن کر اس نے اس سے کہا۔ اگلے ہی لمحے عبد الرحمن کا ساتھی حسین لائن پر تھا۔ عبدل سے کہنا کہ یہ عورت بھی ہمارے ساتھ ہی جائے گی، اس لیے اسے بھی ہمارے پاس ہی پہنچا دیا جائے۔ اور ہاں، اس کے علاوہ مجھے ایک لیپ ٹاپ USB انٹرنیٹ ڈیوائس کے ساتھ چاہیے۔ کیا اس کا انتظام ہو جائے گا؟ اس نے حسین سے براہ راست اپنے مطلب کی بات کی۔ بالکل سر، میں عبدل بھائی سے بات کرتا ہوں۔ امید ہے کہ 1 گھنٹے بعد دونوں آپ کے پاس ہوں گے۔ اس کا اشارہ عائشہ اور لیپ ٹاپ کی طرف تھا۔ شہریار نے اوکے کہہ کر سلسلہ منقطع کیا اور موبائل ماچھو کے حوالے کر دیا۔ یہ ماچھو کا ہی سیٹ تھا جو اس نے عائشہ کی کال آنے پر اسے لا کر دیا تھا۔ ماچھو نے جب اسے سیٹ تھمایا تو وہ پل بھر کے لیے حیران رہ گیا تھا، کیونکہ وہ بلیک بیری تھا، لیکن پھر اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ ماچھو کے ساتھ ہیں۔ اس بظاہر غربت زدہ نظر آنے والی بستی میں بے حد غریب نظر آنے والا وہ مچھیرا حقیقتاً عبدل کا خاص آدمی تھا، جو شاید ان کے گینگ کی سمگلنگ کے بہت سے معاملات سنبھالتا تھا۔ اس لیے وہ قانون کی پکڑ سے بچنے کے لیے بلیک بیری جیسا محفوظ سیٹ استعمال کر سکتا تھا۔ ویسے یہ بھی ممکن تھا کہ عبدل محض ان کی وجہ سے ماچھو کو وہ سیٹ دے کر گیا ہو۔ جرم کی دنیا کا بہت تجربہ کار بندہ ہونے کی وجہ سے وہ قانون اور تحقیقاتی اداروں کے طریقہ کار سے بھی خوب واقف تھا۔ اس لیے اس نے اگر انہیں یہاں چھپایا تھا تو چھپائے رکھنے کے لیے معقول انتظامات بھی لازمی کیے ہوں گے۔ عائشہ کو ساتھ لے جا کر کہیں ہم مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ بے شک وہ جرت مند عورت ہے، لیکن اس طرح سمندر کے راستے خفیہ طور پر نکلنے میں کوئی بھی بدترین واقعہ ہو سکتا ہے۔ وہ ایسے حالات کو کیسے فیس کرے گی؟ وہ کال سے فارغ ہوا تو سلو نے اس کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے، یہاں رہ کر بھی وہ ماری جائے گی۔ سلو کو کسی معاملے میں بے جا دخل اندازی کرنے کی عادت نہیں تھی، اور شہریار جانتا تھا کہ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہا ہے، اس لیے نرمی سے اسے جواب دیا۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے میاں، ہم اس بچی کو یہاں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اس نے بہت کڑے وقت میں ہماری مدد کی تھی،
اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کی مدد کریں۔ ڈاکٹر فرحان نے اس گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے شہریار کی حمایت کی تو سلو نے شانے اچکا کر جیسی آپ کی مرضی کہا اور بے نیازی سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس محدود جگہ پر ان کا یہی مشغلہ رہ گیا تھا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد وہ مسلسل ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ صبح کی خبروں میں بھی سب سے زیادہ فوقیت بھائی جی کی خودکشی کے واقعے کو ہی دی گئی تھی۔ ان خبروں کے درمیان اچانک ہی ایک بریکنگ نیوز چلنے لگی اور سکرین پر 3 خاکے دکھائے جانے لگے۔ یہ خاکے سلو، شہریار اور ڈاکٹر فرحان کے تھے اور بہت واضح تھے۔ خاکے دکھاتے ہوئے یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ تینوں خطرناک دہشت گرد ہیں جنہوں نے بھارت بھر میں دہشت گردی کی خطرناک وارداتیں کی ہیں اور اب یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے تمام خواص و عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ اپنے اطراف پر گہری نظر رکھیں اور جہاں کہیں بھی یہ افراد نظر آئیں فوراً اطلاع دیں۔ اطلاع دینے کے لیے کئی ٹیلی فون نمبرز بھی بتائے گئے۔ پھر معمول کی نشریات اور خبروں کے دوران ان کے خاکوں کے ساتھ یہ اپیل بار بار دہرائی جاتی رہی۔ ان کے لیے یہ غیر متوقع نہیں تھا، اس لیے زیادہ پریشان نہیں ہوئے۔ البتہ ڈاکٹر فرحان کے چہرے پر ضرور کچھ اضطراب نظر آنے لگا۔ شہریار نے ان کا ہاتھ تھام کر دباتے ہوئے انہیں خاموش تسلی دی۔ اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ جب تک وہ یہاں سے نکل نہ جاتے ان کے لیے حالات بہرحال غیر یقینی ہی تھے۔ 1 گھنٹے سے کچھ منٹ اوپر گزرے تھے کہ ماچھو نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا۔ باہر ایک گاڑی کھڑی تھی جس سے عائشہ اتر کر اندر آئی۔ اس کے پیچھے ہی ایک نوجوان شہریار کا مطلوبہ سامان لے کر اندر داخل ہوا۔ منٹوں میں اس نے پورا سسٹم سیٹ کر دیا۔ لیپ ٹاپ کی بیٹری پوری طرح چارج تھی اور اسے فوری طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس کے باوجود شہریار نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ عائشہ کے ساتھ آنے والا اپنا کام نمٹا کر فوراً روانہ ہو گیا، لیکن جانے سے قبل یہ بتا گیا کہ کسی بھی ضرورت کے تحت اسے کال کیا جا سکتا ہے، وہ فوراً حاضر ہو جائے گا۔ وہ دیکھنے میں بہت سمارٹ تھا اور کسی گینگ کا بندہ نہیں لگتا تھا، لیکن جس طرح اس نے ان لوگوں سے مکمل بے نیازی برتی تھی اور اپنے کام سے کام رکھا تھا، اس سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ گینگ میں پڑھے لکھے اور ہنرمند نوجوانوں کو بھی اس قسم کی ضروریات کے لیے رکھا گیا ہے جو شاید مار دھاڑ تو نہیں کر پاتے ہوں گے، لیکن اپنی مجبوریوں کی اچھی قیمت وصول کرنے کے بعد گینگ سے اپنی وفاداری نبھاتے رہتے ہوں گے۔ نوجوان چلا گیا تو وہ عائشہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ پہلے کے مقابلے میں بہت کمزور ہو گئی تھی اور اس کے رنگ و روپ میں پر بھی فرق پڑا تھا، لیکن بہرحال اب بھی اپنی عمر سے کہیں کم اور نو عمر سی لڑکی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ دوبارہ وہی گفتگو ذرا سی تبدیلی کے ساتھ ہوئی جو وہ پہلے ہی فون پر بھی کر چکے تھے۔ پھر اسے ماچھو کی بیوی کے پاس بھیج دیا گیا تاکہ وہ مردوں سے ہٹ کر ذرا اطمینان سے آرام کر لے۔ درپیش سفر کے خیال سے وہ سب ہی آرام اور جسمانی توانائی بحال کرنے کو ترجیح دے رہے تھے۔ سلو کو چھوڑ کر ان تینوں نے طاقت کی ادویات بھی لی تھیں، ساتھ ہی ہاتھ پیر کھولنے کے لیے صبح ناشتے سے قبل ہلکی پھلکی ورزش بھی کر ڈالی تھی۔ وہ خود کو سفر کے لیے ممکنہ طور پر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شہریار نے ایک دن میں ہی اچھا خاصا سنبھالا لے لیا تھا اور اس کے زخم بھرنے لگے تھے۔ ڈاکٹر فرحان اور کلام پر بھی بھائی جی کی اتنے دن کی میزبانی نے اچھا اثر ڈالا تھا اور امید کی جا سکتی تھی کہ وہ سفر کی تکالیف کو برداشت کر جائیں گے۔ سلو تو خیر تھا ہی بالکل فٹ، کیونکہ وہ خود کو فٹ رکھنے کا ہنر جانتا تھا اور کسی بھی مشن کے دوران ہونے والی چھوٹی موٹی انجری سے خود ہی نمٹ لیتا تھا۔ ظہر کے وقت ٹی وی پر بھائی جی کی نماز جنازہ اور تدفین کی خبریں دکھائی گئیں۔ جنازے میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تھی اور کئی افراد پھوٹ پھوٹ کر روتے نظر آئے تھے۔ خود عبد الرحمن بڑا دل گرفتہ نظر آ رہا تھا اور تعزیت کرنے والوں سے عاجزی سے مل رہا تھا۔ 2 بجے ماچھو نے دسترخوان لگا دیا۔ اس بار عائشہ کے ساتھ ماچھو کی بیوی بھی دسترخوان پر بیٹھی اور اپنی کرخت آواز میں میزبانی کے فرائض انجام دیتی رہی۔ کھانے کے بعد انہیں ان کی فرمائش پر سبز قہوہ پیش کیا گیا اور پھر وہ لوگ کیلولے کے اعلان کے ساتھ تکیوں سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئے۔ اس وقت شہریار نے لیپ ٹاپ کھولا اور اپنا خاص اکاؤنٹ کھول کر پاکستان میں رابطہ کرنے لگا۔ اس اکاؤنٹ سے اس کی جانے والی کال پکڑنا آسان نہیں تھا۔ اگر کہیں ان کی گفتگو سن بھی لی جاتی تو لوکیشن کا تعین اس سے بھی زیادہ مشکل تھا۔
اس کے باوجود بھارت آنے کے بعد اس نے مشکل سے ایک آدھ بار ہی اس سہولت کا استعمال کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر جگہ بڑے بڑے ماہر بیٹھے ہیں، اس لیے احتیاط کرتا رہا تھا۔ پہلی ہی کوشش میں اس کا پاکستان میں رابطہ ہو گیا۔ توقع کے مطابق کال ریسیو کرنے والا ذیشان ہی تھا۔ کیسے ہو یار، کیا حال ہے تمہارا؟ تم نے تو کئی دنوں سے اپنی کوئی خیر خبر ہی نہیں دی۔ اس کی آواز سن کر وہ جذباتی ہو گیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور انشاءاللہ ہم کامیابی کے ساتھ جلد واپس آ رہے ہیں۔ اس نے ذیشان کو خوشخبری سنائی۔ شاندار، یہ تو تم نے واقعی بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ پھر بتاؤ ہم کب تمہارا استقبال کریں؟ وہ آواز سے ہی بے حد خوش محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی فائنل پروگرام میرے سامنے نہیں ہے، لیکن امکان یہی ہے کہ ہم آج رات ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ جو پارٹی ہمیں یہاں سے نکلنے میں مدد دے رہی ہے اس نے دبئی تک پہنچانے کی آفر کی ہے۔ اس نے مختصراً جواب دیا، یعنی تم لوگ سمندر کے راستے نکلنے والے ہو؟ ذیشان نے فوراً ہی اندازہ لگا لیا۔ کچھ ایسا ہی ہے، اس نے تصدیق کی۔ بندوبست پکا ہے نا؟ یہ نہ ہو کہ تم لوگ مشکل میں پڑ جاؤ۔ ذیشان متفکر ہو گیا۔ پارٹی سٹرونگ ہے، باقی اس طرح کے کاموں میں رسک تو ہوتا ہی ہے۔ اس نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ تم فائنل پروگرام طے کر کے مجھے بتاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن پلیز یار تم اتنے پریشان مت ہو۔ انشاءاللہ ہم صحیح سلامت پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس نے ذیشان کو تسلی دی۔ انشاءاللہ، اس نے جواباً صرف اتنا ہی کہا۔ تم سناؤ، تمہاری طرف کیا خبریں ہیں؟ وہ موضوع بدل گیا۔ خبریں تو خاصی گرما گرم ہیں، تمہارے پیچھے یہاں بھی بہت کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن ابھی تفصیل بتانے کا موقع نہیں۔ تم لوگ واپس آ جاؤ تو پھر آرام سے بیٹھ کر گپ شپ کریں گے۔ وہ اسے ٹال گیا۔ یہاں خبروں میں ایئر بیس پر حملے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا چکر ہے؟ بھائی جی کی موت کی خبر کے ساتھ جو چند خبریں میڈیا پر جگہ بنانے میں کامیاب ہو سکی تھیں، ان میں سے ایک خبر پاکستان کے ایئر بیس پر دہشت گردوں کے قبضے کی خبر بھی تھی، جسے سن کر وہ لوگ بے حد مضطرب ہوئے تھے اور اب وہ ذیشان سے اس بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ ذیشان نے ایک گہری سانس لی۔ وہ ہمارے انہی کرم فرماؤں کی مہربانی تھی جن سے ہم مستقل برسر پیکار ہیں۔ شکر ہے ہم اس سچویشن سے نمٹنے میں کامیاب ہو گئے اور دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ذیشان کی کوشش تھی کہ اس معاملے کو بہت ہلکے انداز میں لے تاکہ اس کی ٹینشن میں اضافہ نہ ہو۔ ہاں، یہ اچھی بات ہے، لیکن جو ہوا وہ بہت غلط تھا۔ اس سے دنیا کو ہمارے بارے میں بہت غلط پیغام چلا گیا ہے۔ وہ افسردہ تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اغیار کی سازشوں کے ساتھ ساتھ اپنوں کی غداری کے ہاتھوں بھی نقصان اٹھاتے رہے ہیں۔ اس بار بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ ذیشان نے گویا کسی جرم کا اعتراف کیا۔ اپنے ہی ایک بھائی بند کی غداری نے اس کے شانے جھکا دیے تھے اور وہ حقیقتاً بہت افسردہ تھا۔ جانے دو یار، جب تک ہماری دھرتی کے وفادار زندہ ہیں، غداروں کو ان کے انجام تک پہنچاتے رہیں گے۔ اس نے فوراً ذیشان کی دلجوئی کی۔ پھر ایک بار پھر موضوع بدل گیا۔ باقی دوسرے معاملات تو ٹھیک چل رہے ہیں نا؟ مجھے فرصت نہیں مل سکی کہ سام انکل کی طرف والوں کی خیر خیریت لے سکوں۔ اس کا اشارہ امریکہ میں مقیم اپنے دوستوں کی طرف تھا۔ ہاں، وہاں بھی خیریت ہے۔ ذیشان اسے ماہبانوں کی موجودہ مشکلات سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے مختصر جواب دیا۔ اس نے بھی مزید تفصیل نہیں پوچھی اور ضروری تفصیلات معلوم ہو جانے کے بعد دوبارہ رابطہ کرنے کا کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ کمرے میں موجود اس کے ساتھیوں نے بھی یہ گفتگو سنی تھی، لیکن کسی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور اپنی اپنی جگہ پر خاموش پڑے رہے۔ یوں ہی اونگتے اونگتے شام ہو گئی۔ ماچھو کی بیوی نے انہیں شام کی چائے پیش کی۔ چائے پی کر وہ سب خود کو اپنے اپنے طور پر فریش کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ماچھو کا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، صحن تو وہاں بالکل ہی برائے نام تھا، اس لیے وہ اس بڑے کمرے تک ہی محدود رہنے پر مجبور تھے جہاں انہیں ٹھہرایا گیا تھا، اور جگہ کے مطابق ہی ہلکی پھلکی ورزشیں کر رہے تھے۔ عبدالبھائی نے بولا ہے آج رات روانگی ہے، 12 بجے کے بعد کسی بھی ٹائم ریڈی رہنا، گاڑی آپ لوگوں کو لینے آ جائے گی۔ سمندر میں لانچیں تیار کھڑی ہیں، آپ لوگوں کے سوار ہوتے ہی چل پڑیں گی۔ مغرب کے بعد ماچھو نے انہیں پیغام دیا تو سب ہی سنجیدہ ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ پلسرات جیسے نازک سفر پر روانہ ہونے والے ہیں جس میں کامیابی اور ناکامی کے امکانات کے تناسب کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک بات تو بتاؤ ماچھو، کل سے ہم لوگ یہاں ہیں، تمہارے گھر پر مسلسل گاڑیاں آ جا رہی ہیں، لوگ متوجہ تو ہوتے ہوں گے،
حکومت کا کوئی مخبر بھی ہماری موجودگی کی خبر لیک آؤٹ کر سکتا ہے۔ خفیہ ادارے تو اس قسم کی بستیوں پر خصوصی نظر رکھتے ہیں۔ وہ کل سے اس بارے میں سوچ رہا تھا، اس وقت ماچو سے پوچھ ہی بیٹھا۔ کسی میں جرت نہیں ہے کہ یہاں قدم رکھ سکے، اس نے ایک بڑی گالی کے ساتھ دعویٰ کیا۔ بستی کا ہر آدمی اپن کا آدمی ہے، اور کوئی اجنبی سالہ ادھر پھٹک بھی نہیں سکتا۔ کوئی غلطی سے بھی ادھر آ جائے تو اس کا سب اگلا پچھلا اگلوا کر ہی اس کی زندگی موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اپن نے پہلے بھی تم سے کہا تھا، ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ بالکل بے فکر ہو کر ادھر رہو۔ لانچ تک پہنچانے تک اپن تمہاری فل گارنٹی لیتا ہے۔ ادھر سے آگے وہ لوگ معاملہ سنبھالے گا جن کا عبدل بھائی نے ڈیوٹی لگایا ہوگا۔ اسے اپنے انتظام کی مضبوطی پر پورا بھروسہ تھا، اور شاید غلط بھی نہیں تھا۔ ایک ایسی بستی میں جہاں سب کے مفادات ایک دوسرے سے وابستہ ہوں اور سب ایک گینگ سے ہی تعلق رکھتے ہوں، کسی اجنبی کے لیے داخلہ واقعی ممکن نہیں تھا۔ وہ ماچو سے پھر کوئی سوال نہیں کر سکا، البتہ ذیشان سے رابطہ کر کے اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کر دیا۔ میری کرنل صاحب سے اس سلسلے میں بات ہوئی ہے، انہوں نے آگے کہیں ڈوریاں ہلائی ہیں اور بات چائنا تک پہنچ گئی ہے۔ چین کا ایک بحری بیڑا اس وقت انڈین سی میں موجود ہے، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم لوگ دبئی کا رخ کرنے کی بجائے ان تک پہنچ جاؤ۔ وہ تم لوگوں کو ریسیو کر کے محفوظ ٹھکانوں تک پہنچانے کا بندوبست کر دیں گے۔ ذیشان نے اسے ایک بالکل ہی حیران کن خبر سنائی۔ چین کی پاکستان سے دوستی میں کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن چین کی طرف سے انہیں ایسا فیور ملے گا اس کی وہ 1% بھی امید نہیں رکھتا تھا۔ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آخر یہ معاملہ چائنا تک پہنچا کیسے، اور وہ ہماری اس طرح کی مدد کے لیے کیوں تیار ہے؟ اس نے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے، ذیشان نے جواب دیا اور پھر ذرا تفصیل سے بتایا۔ ڈاکٹر صاحب جن حیاتیاتی ہتھیاروں کی تیاری پر کام کر رہے ہیں، وہ اصل میں ہمیں نہیں چین کو درکار ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ چین نے ڈاکٹر صاحب کی خدمات ہماری حکومت سے مستعار مانگ رکھی تھیں۔ خود ہمارے لیے تو اس طرح کے تجربات شاید بیکار ہی ثابت ہوتے، کیونکہ خطے میں ہمارا سب سے بڑا حریف بھارت ہے، اور تقریباً ایک جیسے ماحول کی وجہ سے ہم اس کے خلاف یہ ہتھیار استعمال نہیں کر سکتے۔ اوہ آئی سی، اسے اس معاملے میں چائنا کی دلچسپی کی وجہ سمجھ آ گئی۔ یقینی طور پر پاکستان کی حکومت اس تعاون کے بدلے چین سے بھی بہت کچھ حاصل کر رہی ہوگی، اور اس صورت میں ڈاکٹر فرحان کا صحیح سلامت بھارت سے انخلا اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ یہ قومی سلامتی اور اپنے سب سے ہمدرد ملک کے ساتھ دوستی کا معاملہ تھا۔ تم روانگی کے بعد بھی مجھ سے رابطے میں رہنے کی کوشش کرنا، تاکہ میں تم لوگوں کی لوکیشن سے واقف رہوں۔ ساتھ ہی میں تمہیں ایک فریکوینسی بھی نوٹ کروا دیتا ہوں۔ لانچ کے کھلے سمندر میں پہنچنے کے بعد تم اس فریکوینسی پر براہ راست چائنا والوں سے بھی رابطہ کر سکتے ہو۔ ذیشان نے اسے فریکوینسی کے ساتھ کوڈ ورڈ وغیرہ بھی نوٹ کروائے، اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ 9 بجے انہیں رات کا کھانا کھلا دیا گیا۔ اب ان کے پاس انتظار کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ ٹی وی کھول کر خبریں دیکھنا بھی بیکار لگ رہا تھا، کیونکہ اب مقامی خبروں میں ان کی دلچسپی کا کوئی عنصر باقی نہیں رہا تھا۔ بوریت اور اعصاب زدگی کی اس کیفیت میں وقت رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ ان پانچوں میں صرف ڈاکٹر فرحان تھے جنہوں نے وقت کا بہتر مصرف تلاش کر لیا تھا۔ نماز وہ پانچوں وقت ہی پابندی سے پڑھتے تھے۔ آج عشاء کی نماز ہمیشہ سے زیادہ طویل ادا کی، اور ساتھ ہی خصوصی نوافل بھی ادا کیے۔ نوافل کے بعد نہایت رکت سے طویل دعا مانگنے کے بعد بھی وہ مسلسل تسبیحات اور ورد میں مصروف رہے۔ عائشہ بھی زرد چہرہ لیے شاید زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی، لیکن ان پر واضح نہیں تھا۔ ماچو نے ان پانچوں کو سفر کے لیے لباس بھی فراہم کر دیے تھے، جن کی رنگت سیاہ تھی اور وہ چست جینز اور سیاہ جیکٹوں پر مشتمل تھے۔ عائشہ بھی ایسے ہی لباس میں ملبوس تھی، اور مزید سمارٹ اور ینگ لگ رہی تھی۔ 12:15 بجے کے قریب یہ اعصاب زدہ کر دینے والا انتظار ختم ہوا، اور انہوں نے دروازے پر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنی۔ ماچو نے اپنی جنوں جیسی پھرتی کے ساتھ جا کر دروازہ کھولا اور پھر اندر آ کر انہیں بتایا کہ ان کی روانگی کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ لوگ ایک ایک کر کے گاڑی میں سوار ہو گئے۔ یہ سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر تھی، جو رات کی تاریکی کا حصہ بن کر نہایت خاموشی سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ گاڑی میں انہیں بریف کرنے کے لیے حسین موجود تھا، وہی مون ہوٹل کا نستعلیق سا مینیجر، جس کے بارے میں عبد الرحمن کے رائٹ ہینڈ ہونے کا انکشاف بھی ان پر ان 2 دنوں میں ہی ہوا تھا۔ اس وقت اس نے بھی سوٹ بوٹ کی بجائے جینز اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ بٹنا گر پاگلوں کی طرح آپ لوگوں کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے،
اس کے بازو میں گولی لگی تھی، لیکن زخمی ہونے کے باوجود اس نے آرام سے بیٹھنا قبول نہیں کیا ہے۔ صبح عبد البھائی کے پاس بھی آیا تھا، ان سے آپ کے بارے میں پوچھتا رہا، ڈھکے چھپے الفاظ میں دھمکی بھی دی کہ اگر ہماری طرف سے آپ لوگوں کی مدد کی گئی تو گینگ کا انجام برا ہوگا۔ وہ اس حوالے سے خاص طور پر تفتیش کرتا رہا کہ کل ایک ہوٹل کے سامنے ہمارے ہی گینگ کے دو گروہوں کا آپس میں تصادم کیوں ہوا۔ عبد البھائی نے اسے ٹال دیا کہ وہ آپس کی رنجش کی وجہ سے ہوا تھا۔ گینگ کے دو لڑکوں میں کسی لڑکی کی وجہ سے رقابت تھی۔ ان میں سے ایک کل لڑکی کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں تھا کہ دوسرے کو اطلاع مل گئی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوٹل پر چڑھ دوڑا۔ پہلے والے نے بھی اپنے حمایتیوں کو بلا لیا اور یوں ذرا سی بات پر بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ لڑکوں کو اس سلسلے میں پہلے ہی بریف کر دیا گیا تھا، اس لیے بھٹنا گر کے آدمیوں نے ان سے پوچھ تاچھ کی تو انہوں نے بھی یہی کہانی سنائی۔ اس وقت سب سمجھ رہے ہیں کہ اب سب کچھ عبد البھائی ہی ہے، اس لیے ہر ایک وہی کہے گا جو وہ چاہیں گے۔ عبد البھائی نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ اشوک کی جگہ اس کا گینگ سنبھالنے والے کی طرف بھی دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ہے اور اسے پیغام دیا ہے کہ آپس میں جھگڑے بغیر اگر ہم اپنا کام کرتے رہیں تو دونوں ہی فائدے میں رہیں گے۔ اس کی طرف سے بھی پازیٹیو جواب آیا ہے۔ راستے میں حسین انہیں تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا۔ انہیں مقامی حالات سے دلچسپی نہیں تھی، لیکن یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر بھٹنا گر کو عبد الرحمن پر شک ہے تو وہ اتنی آسانی سے ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور ان تک رسائی کی کوئی راہ ضرور ڈھونڈ رکھی ہوگی۔ اس خدشے کا اظہار حسین کے سامنے بھی کر دیا۔ ہم اس امکان کو رد نہیں کر سکتے، حسین نے اعتراف کیا۔ بستی کی حد تک تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہاں کسی اجنبی کی گنجائش نہیں، لیکن یہ اندازہ لگانے کے بعد کہ آپ لوگ سمندر کے راستے فرار ہونے کی کوشش کریں گے، بھٹنا گر وہاں ضرور کوئی کارروائی کرے گا۔ اس خدشے کو سامنے رکھتے ہوئے عبد البھائی نے انتظام کر دیا ہے کہ انڈیا کی سمندری حدود تک ان کے آدمی لانچوں میں آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے موجود رہیں گے۔ اس کے بعد کھلے سمندر میں خطرہ اتنا زیادہ نہیں رہے گا۔ اپنے طور پر وہ انہیں تسلی دے رہا تھا، لیکن وہ لوگ پوری طرح مطمئن نہیں تھے۔ بھٹنا گر چاہتا تو کھلے سمندر میں بھارتی نیوی سے مدد لے کر ان کو گرفتار کروا سکتا تھا۔ عبد الرحمن بھی نیوی سے ٹکرانا مناسب نہیں سمجھتا ہوگا، اس لیے اس نے آگے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی۔ ایک طرح سے یہ اس کی ذمہ داری تھی بھی نہیں، اس نے ان کو بھارتی حدود سے نکال دینے کا وعدہ کیا تھا جو وہ پوری ذمہ داری سے پورا کرنے جا رہا تھا۔ باقی تو انہیں اپنی تقدیر پر اور زور بازو پر ہی سب کچھ کرنا تھا۔ آپ لوگوں کو جن لوگوں کے ساتھ روانہ کیا جا رہا ہے وہ ماہی گیروں کا ایسا قبیلہ ہے جن کی زندگی کا بیشتر حصہ سمندر کے سینے پر سفر کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ یہ لوگ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور خوشی و غم، موت و زندگی سب سمندر میں ہی منانا پسند کرتے ہیں۔ سمندر سے شکار کے علاوہ اسمگلنگ پر بھی ان کی گزر اوقات کا دار و مدار ہے۔ یہ ہر طرح کی اجناس کے ساتھ ساتھ انسانی اسمگلنگ میں بھی حصہ لیتے ہیں، لیکن آپ لوگ ان کے قیدی نہیں ہوں گے۔ آپ کو ہتھیار فراہم کیے جائیں گے اور یہ اختیار ہوگا کہ کسی بھی نازک موقع پر خود فیصلہ کریں۔ وہ لوگ آپ کو آپ کی خواہش پر مشورے اور تجاویز ضرور دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان سے معاملات طے ہو چکے ہیں۔ اگر انہیں کوئی نقصان اٹھانا پڑا تو اس کی ادائیگی عبد البھائی خود کریں گے۔ اسباب سے لے کر افراد تک ہر شے کی قیمت کا تعین پہلے سے کیا جا چکا ہے۔ حسین انہیں جو تفصیلات بتا رہا تھا انہیں سن کر اندازہ ہو رہا تھا کہ عبد الرحمن نے مختصر وقت میں بڑا کام کر دکھایا ہے۔ حالانکہ وہ خود ذاتی طور پر بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ ایک طرف سے بھائی جی کی آخری رسومات کا سلسلہ تھا تو دوسری طرف اس کی موت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کا مرحلہ تھا۔ پھر پولیس اور ایجنسیوں کا دباؤ الگ ہوگا۔ شہریار نے راستے میں ہی ذیشان کو ای میل کر کے اپنی پوزیشن اور چائنا والوں کی مدد قبول کرنے کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اس کا اندازہ تھا کہ انہیں بھارتی حدود کی بجائے کھلے سمندر میں گھیرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کال کرنے سے گریز یوں کیا تھا کہ وہ حسین کے علم میں بھی یہ بات نہیں لانا چاہتا تھا کہ آگے ان کی مدد کے لیے کوئی اور موجود ہوگا۔ گھاٹ پر پہنچ کر حسین نے گاڑی روک لی۔ وہاں کچھ اور لوگ ان کے منتظر تھے جو پوری طرح مسلح تھے۔ انہیں بھی ان کی پسند کے مطابق ہلکا اور بھاری ہر طرح کا اسلحہ فراخ دلی سے فراہم کر دیا گیا۔ عائشہ کی زندگی میں یقیناً یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اتنی بھاری مقدار میں اسلحہ دیکھ رہی تھی، چنانچہ اس کے چہرے کے تاثرات میں خوف کی پرچھائیاں نمایاں تھیں۔ تاہم اس نے بھی ایک پسٹل لے کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ گھاٹ سے حسین ان سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گیا اور انہیں لانچ میں سوار کروا دیا گیا۔ یہ ایک بڑی لانچ تھی جس میں پہلے ہی سے ایک خاندان موجود تھا۔
ان کے چہروں کی جھلسی ہوئی رنگت اور ہاتھ پیروں کی سختی گواہی دے رہی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سمندر میں سخت جدوجہد کرتے ہوئے گزارا ہے۔ ان کی لانچ کے ساتھ ہی دوسری لانچ بھی کھڑی تھی، جس میں عبد الرحمن کے آدمی سوار ہوئے تھے۔ خود انہوں نے الگ الگ لانچوں میں تقسیم ہونے کے بجائے ایک ساتھ رہنے کو ترجیح دی تھی۔ دونوں لانچوں نے ایک ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ بے انتہا بوڑھے نظر آنے والے ایک آدمی نے ان کے پاس آ کر بطور سردار اپنا تعارف کروایا اور پھر مختصر الفاظ میں یہ بات سمجھائی کہ ان کے ساتھ سفر کرنے کے لیے ان لوگوں کا ان جیسا نظر آنا ضروری ہے۔ وہ لوگ بوڑھے کی بات سے فوراً متفق ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد ہی ان کپڑوں میں ملبوس نظر آنے لگے جو بوڑھے نے انہیں فراہم کیے تھے۔ یہ کپڑے انہوں نے اپنے پہلے والے لباس کے اوپر ہی پہن لیے تھے۔ ہاتھ پیروں اور چہرے کی رنگت کی تبدیلی کے لیے انہوں نے وہ محلول استعمال کیا جو بوڑھے کے حکم پر ایک نوجوان نے ان کے سامنے ہی تیار کیا تھا۔ اس نے ایک بڑے پیالے میں تیل ڈال کر اس میں راکھ جیسی کوئی شے ملائی تھی۔ انہوں نے یہ محلول اپنے جسموں پر ملا تو رنگت بے شک تبدیل ہو گئی، لیکن تیل کی بو نے طبیعت مکدر کر دی۔ وہ شاید مچھلی کا تیل تھا جس سے تیز بو آ رہی تھی۔ بہرحال انہیں اسے برداشت کرنا پڑا۔ عائشہ کو البتہ بہت دیر تک ابکائیاں آتی رہیں۔ وہ ناز و نام میں پلی بڑی ایک بڑے گھرانے کی لڑکی تھی جس نے شاید کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ اس کی زندگی ایسے مراحل سے بھی گزرے گی۔ ان کا سفر تیزی سے جاری رہا۔ آگے جا کر ان کے ساتھ مزید 2 لانچیں شامل ہو گئیں جن کے بارے میں بوڑھے نے بتایا کہ ان کا تعلق بھی اس کے خاندان سے ہے۔ لانچوں کو طاقتور انجن چلا رہے تھے، اس لیے فاصلہ تیزی سے طے ہو رہا تھا۔ سمندر بھی خوش قسمتی سے پرسکون تھا اور اس سے زیادہ اضطراب وہ اپنے اندر محسوس کر رہے تھے۔ یہ اضطرابی کیفیت اس وقت مزید بڑھ گئی جب اچانک ایک بڑی لانچ سامنے سے نمودار ہوئی اور انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ ان کے ہاتھ خود بخود ہی اپنے ہتھیاروں کی طرف بڑھ گئے۔ نہیں، کوئی کچھ نہیں کرے گا، پہلے مجھے آنے والوں سے بات کرنے دو، بوڑھے نے تحکمانہ لہجے میں کہا، پھر لانچ کی رفتار کم کرنے کو کہا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ دب کے صورتحال کا اندازہ لگانے لگے۔ بوڑھا اب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور بڑی مہارت سے اپنا توازن قائم رکھے ہوئے تھا۔ دوسری لانچ قریب پہنچی تو اس نے ان سے گفت و شنید شروع کر دی۔ وہ کوسٹ گارڈ والے تھے جنہوں نے بوڑھے کو شناخت کر لیا تھا۔ رنگھاوا، یہ تم ہو؟ پہچاننے والے نے اسے اس کے نام سے پکارا۔ ہاں، میں اپنے پریوار کے ساتھ سفر پر جا رہا ہوں، بوڑھے نے باوقار انداز میں جواب دیا۔ وہ کہیں سے بھی گھبرایا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس بار تم نے جلدی سفر کا آغاز نہیں کر دیا؟ تم تو ہفتہ بھر کے لیے ٹھہرنے والے تھے نا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ اس بار ہمارا سارا مال وقت سے پہلے اچھے داموں بک گیا ہے، اس لیے ہم نے مزید رکنا غیر ضروری سمجھا۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ ہم انگا قبیلے والے سمندر سے زیادہ دور رہنا پسند نہیں کرتے۔ خشکی پر ہم اپنی مجبوریوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور اس بار مجبوری جلدی ختم ہو گئی تھی۔ بوڑھے نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ، ہم تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ وہاں سے انہیں اجازت مل گئی اور سفر ایک بار پھر پوری رفتار سے شروع ہو گیا۔ عام طور پر ہم لانچ کے انجن کھلے سمندر میں پہنچنے تک ہی چلاتے ہیں، یا پھر اس وقت جب شدید ضرورت ہو۔ ہمیں ہفتوں اور مہینوں سمندر میں گزارنا ہوتے ہیں، اس لیے ڈیزل کا خرچہ نہیں کر سکتے۔ اس بار صرف تم لوگوں کے لیے ہم پورا سفر انجن چلا کر طے کریں گے، اور صرف اتنی دیر کے لیے انجن بند ہوں گے کہ انہیں تھوڑا آرام مل سکے۔ کوسٹ گارڈ والوں سے نمٹ کر سفر کا آغاز ہوا تو بوڑھے نے ان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ہم غریب لوگ ہیں اور اپنی غربت میں خوش بھی رہتے ہیں، لیکن ان کو رشوت دینے کے لیے ہمیں غیر قانونی کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اس نے دور ہوتی کوسٹ گارڈ کی لانچ کی طرف اشارہ کر کے ایک موٹی سی گالی دیتے ہوئے کہا، ہمارا عشق سمندر ہے، سمندر میں رہنے سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی خوشی نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان کے منہ نوٹوں سے بند نہ کریں تو یہ ہمارا جینا مشکل کر دیں۔ بوڑھا اب انہیں اپنی غیر قانونی سرگرمیوں کی وجہ سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس کے پاس انہیں سنانے کے لیے بہت سی داستانیں تھیں جنہیں سنتے ہوئے انہیں سفر ذرا آسان لگنے لگا تھا، ورنہ ہر طرف پھیلے سمندر کی تاریکیوں میں ان کے لیے ہولناکی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ڈیوڈ نے تیسری دفعہ ویڈیو ریوائز کر کے سکرین پر نظر آنے والے ایک ایک چہرے کو غور سے دیکھا۔ یہ ایئر بیس والے واقعے میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں اور فوجی شہداء کی تصویریں تھیں۔ تمام تصویروں کو ایک بار پھر اچھی طرح دیکھ لینے کے بعد اس کے ہونٹ بھنج گئے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ ان تصویروں میں تمام ہلاک شدگان کی تصویریں موجود ہیں؟
اس نے نہایت سنجیدگی سے ساتھ بیٹھے پانڈے سے دریافت کیا۔ بالکل جناب، میں نے پاک فوج کی میڈیا کے لیے جاری کردہ تصاویر کے علاوہ بھی اپنے ایک ذریعے سے یہ تصاویر حاصل کی ہیں، اور ان میں سے کسی ہلاک شخص کی تصویر مس نہیں ہوئی۔ پانڈے نے پورے یقین سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر سمجھ لو کہ بہت بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے، ڈیوڈ نے اسے بتایا۔ کیسی گڑبڑ؟ پانڈے، جسے اب تک ڈیوڈ کے اضطراب کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی، حیرت سے پوچھنے لگا۔ اس آپریشن میں اس کا حصہ صرف اتنا تھا کہ وہ ڈیوڈ کو کمانڈوز کی مطلوبہ تعداد مہیا کر دے، اور جمال پورہ میں قائم اپنے سیٹ اپ کو یہ ہدایت کر دے کہ ان لوگوں کو ڈیوڈ کی طرف سے ملنے والے احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ ڈیوڈ طے شدہ کوڈ کے ذریعے ان لوگوں سے ایک فرضی نام سے بات چیت کرتا رہا تھا۔ اس کے حکم کے مطابق مدرسے میں موجود بھارتی ایجنٹ کارروائی کے آغاز سے قبل ہی منظر سے غائب ہو گئے تھے، اور پیچھے صرف وہ لوگ باقی بچے تھے جو انجانے میں اعلی کار بن کر اپنے تئیں دین کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ ان تصاویر میں میرے ایک کمانڈو کی تصویر شامل نہیں ہے، ڈیوڈ نے انکشاف کیا تو پانڈے اچھل پڑا۔ لیکن کیوں؟ پاک فوج کے ترجمان کی طرف سے تو اعلان کیا گیا ہے کہ تمام حملہ آور ہلاک ہو گئے ہیں۔ پھر آپ کا کمانڈو کہاں چلا گیا؟ کیا وہ وہاں سے فرار ہو گیا تھا؟ لیکن ایسی صورت میں اسے آپ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے، ڈیوڈ نے نہایت تشویش کے عالم میں اپنا خدشہ بیان کیا۔ لیکن کسی شخص کے زندہ گرفتار ہونے کا تو بالکل بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ میرے اپنے ذرائع نے بھی ایسی کوئی اطلاع نہیں دی، پانڈے نے غیر یقینی اعتراض کیا۔ یہ ان کی ہوشیاری ہے، گرفتار ہونے والے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس کی گرفتاری کو خفیہ رکھا ہے۔ اس جیسے شاطر کے لیے درست اندازے قائم کرنا کیا مشکل تھا۔ میں ایک بار پھر اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ایسی بات ہے تو میرے ذرائع اسے کھوج نکالیں گے، پانڈے نے دعویٰ کیا، جس پر ڈیوڈ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، کیونکہ پانڈے کی تصدیق کے بغیر بھی وہ اپنے خیال پر راسخ ہو چکا تھا۔ اگر کوئی زندہ گرفتار ہوا ہے تو یہ ہمارے لیے برا شگون ہے۔ پہلے ہی ہم اس آپریشن میں مطلوبہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ وہ جو اپنے تئیں شاید ایئر بیس کو کھنڈر بنانے کے خواب دیکھ رہے تھے، صورتحال پر مایوسی سے تبصرہ کرنے لگا۔ اس کی یہ مایوسی اتنی غلط بھی نہیں تھی۔ ڈیوڈ نے اس کے سامنے جو پلان رکھا تھا اس کے مطابق تو ان کے کمانڈوز کو ایئر بیس پر ٹھیک ٹھاک تباہی پھیلانے کے بعد وہاں سے زندہ سلامت نکل جانا چاہیے تھا۔ اس سلسلے میں اندر موجود بڑوں میں سے ایک غدار سے معاملات طے ہو گئے تھے، لیکن انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ اس غدار کی تصویر بھی مرنے والوں میں شامل تھی۔ پتہ نہیں کیسے وہ زد میں آ گیا تھا، لیکن ان کا سارا پلان الٹ کر رہ گیا تھا اور وہ اپنے قیمتی کمانڈوز سے محروم ہو گئے تھے۔ خیر، ہم 100% بھی ناکام نہیں رہے۔ تم آنے والے دنوں میں غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے تبصرے سننا۔ مجھے یقین ہے کہ سب متحد ہو کر ایک ہی بات کہیں گے کہ پاکستان دہشت گردوں کا مرکز ہے، اور اس جیسے ملک کے پاس ایٹم بم کی موجودگی عالمی امن کے لیے سخت خطرناک امر ہے۔ ڈیوڈ کے 12 بجاتے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ دوڑی۔ پانڈے نے بھی اس کے خیال کی تائید کی، لیکن اپنی پاکستان دشمنی میں شدت کی وجہ سے وہ اتنے پر قناعت نہیں کر سکتا تھا، اور اب تو اس پر اپنے کمانڈوز کی ہلاکت کا بدلہ لینے کی دھن بھی سوار تھی۔ چنانچہ ڈیوڈ کو قائل کرنے میں کامیاب رہا کہ انہیں کوئی اور کارروائی بھی کرنی چاہیے۔ میں ایک کام پہلے سے سوچ کر آیا تھا اپنے خاص ایجنٹس سے۔ مجھے جو رپورٹس ملی ہیں ان میں کرنل توحید نامی ایک شخص کا خصوصیت سے ذکر ہوتا تھا، اور ہم یہ اندازہ لگا سکے تھے کہ ہمارے سامنے موجود خفیہ ایجنسیوں کے علاوہ جو ایک نامعلوم خفیہ ادارہ کام کر رہا ہے، اس کا کرنل توحید سے گہرا تعلق ہے۔ ہمیں کسی بھی طرح اس شخص تک رسائی حاصل کرنی ہوگی۔ ڈیوڈ نے بہت سوچ سمجھ کر اسے اپنے عقل قدم سے آگاہ کیا تو وہ چونک اٹھا۔ کرنل توحید کا نام اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے جناب، یہ شخص تو پہلے ہی ہماری لسٹ پر موجود ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری ایک ذہین ایجنٹ ڈاکٹر ماریا ماری گئی تھی۔ ڈاکٹر ماریا کی ماں سنتھیا ہماری سینئر ایجنٹ تھی، اور اس نے کرنل سے بدلہ لینے کے لیے اسے بم بلاسٹ میں مروانے کی کوشش کی تھی، لیکن کرنل اپنے خفیہ گارڈز کی کارکردگی کی وجہ سے بچ نکلا۔ بعد میں ہم اس تک رسائی کا موقع نہیں تلاش کر سکے، اور اتفاق سے ہماری قابل ایجنٹ سنتھیا، جو اس سلسلے میں سب سے زیادہ ایکٹیو تھی، ایک مشن کے دوران ہلاک ہو گئی۔ ہمارے کئی مقامی ایجنٹس بھی لاپتہ یا ہلاک ہو گئے،
اس لیے ہم آج کل یہاں کچھ مشکلات کا شکار تھے۔ آپ جس آفر کے ساتھ آئے تھے اس نے ہمیں بہت امیدیں دلائی تھیں، لیکن جو تھوڑی بہت کامیابی ہمارے حصے میں آئی ہے اس کی ہمیں بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ پانڈے اسے جتانا نہیں بھولا تھا کہ اس کے منصوبے پر عمل کرنے سے انہیں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا تھا۔ اس موقع پر ڈیوڈ نے اسے بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ ڈاکٹر ماریا اور سنتھیا حقیقت میں موساد کی ایجنٹس تھیں، جو طویل عرصے تک راہ میں رہ کر ڈبل ایجنٹ کا کردار نہایت خوبی سے ادا کرتی رہی تھیں، اور وہ اپنی ان خاص ایجنٹس کی وجہ سے بھی کرنل توحید تک پہنچنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اپنے اپنے ذرائع سے کرنل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب دونوں کے پاس قابل ذکر معلومات جمع ہو جائیں گی تو ایک میز پر بیٹھ کر پلان ڈسکس کریں گے، اور اس بار تم برابری کی بنیاد پر پوری پلاننگ میں حصہ لوگے تاکہ کسی ناکامی کی صورت میں کسی ایک فریق کو ذمہ دار نہ قرار دیا جا سکے۔ ڈیوڈ نے منٹوں میں سارا پروگرام طے کر کے پانڈے کو جتا دیا کہ وہ سارا ملبہ خود پر ڈالنے کی کوشش کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پانڈے کے پاس جواب میں کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی، چنانچہ جب ڈیوڈ نے وہاں سے روانگی کا قصد کیا تو وہ اس سے مصافحہ کر کے الوداع کہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکا۔ البتہ ڈیوڈ کے پاس سوچنے اور کرنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ وہ کرنل کو اغوا کروانے میں اس لیے دلچسپی رکھتا تھا کہ اپنے ان دشمنوں تک رسائی حاصل کر سکے جو یہاں ان کی کامیابی میں مسلسل روڑے اٹکا رہے تھے، اور وہ یہاں بہت کچھ کرنے کے باوجود حالات کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کرنے میں ناکام تھے۔ مخالفین اس کے کمانڈو کو خاموشی سے گرفتار کر کے جتنا جان سکتے تھے کرنل کے ہاتھ آ جانے کی صورت میں نہ صرف اس کا مداوع ہو جاتا بلکہ بونس میں کئی گنا زیادہ معلومات حاصل ہونے کا امکان تھا۔ بس کرنل ان کے ہاتھ آ جاتا، اس کے بعد تو وہ راہ والوں کو بھی گھاس ڈالنے والا نہیں تھا۔ راہ کا ساتھ تو بس اس نے اپنے مفادات کی خاطر قبول کیا تھا کہ اس خطے میں پاکستان سے اتنی نفرت رکھنے والا دوسرا کوئی کارآمد حلیف ملنا ذرا مشکل تھا۔ تحقیقات کے نتیجے میں صورتحال کافی واضح ہو گئی تھی۔ ایئر بیس پر حملے کی کارروائی میں جمال پورہ میں برسوں سے قائم مدرسے نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ بیس پر حملہ کرنے والے کمانڈوز مدرسے کی اس مہمان جماعت اور تعمیراتی عملے کے بحروپ میں آئے تھے جو مدرسے کی توسیع منصوبے کا جائزہ لینے کے بہانے سے وہاں پہنچی تھی۔ ان کا ساز و سامان بھی تعمیراتی سامان کی آڑ میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ ایئر بیس کا قریب ترین گاؤں ہونے کی وجہ سے جمال پورہ کے راستے میں ایک چوکی قائم کی گئی تھی، لیکن چوکی پر موجود عملے نے مدرسے کے حوالے پر کچھ نرمی اور غفلت سے کام لیا اور پیک شدہ سامان کو کھول کر دیکھے بغیر یوں ہی سرسری جائزہ لے کر گزر جانے دیا۔ مدرسے کے منتظم اور اس کے خاص نائبین کی جمال پورہ سمیت ارد گرد کے دوسرے دیہاتوں میں بھی اچھی شہرت تھی اور لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ حملے سے قبل وہ لوگ سر شام ہی کسی بہانے جمال پورہ سے نکل گئے تھے اور پیچھے جو لوگ بچے تھے ان کی جان خواہ مخواہ مصیبت میں آ گئی تھی۔ تحقیقاتی ادارے ان سے تفتیش کر رہے تھے لیکن وہ کچھ بھی بتانے سے قاصر رہے تھے۔ وہ دو افراد جو منتظم اور اس کے نائبین کی غیر موجودگی میں مہمان جماعت کی میزبانی پر مامور تھے، صرف اتنا بتا سکے تھے کہ رات کے کھانے کے بعد جماعت کے ایک فرد نے اصرار کر کے خود چائے بنائی تھی۔ یہ چائے ان دونوں کو بھی پیش کی گئی تھی، جسے پینے کے بعد وہ ساری رات بے حد گہری نیند سوتے رہے اور انہیں خبر نہیں ہو سکی کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ اس بات کے گواہ خود وہ سپاہی تھے جنہوں نے ان دونوں کو گرفتار کیا تھا۔ گہری نیند میں سوئے ہوئے ان دونوں افراد کو سپاہی بہت مشکل سے اٹھا کر لائے تھے۔ ان کے طبی معائنے سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ انہیں کوئی شدید نشہ آور دوا استعمال کروائی گئی ہے۔ بدبخت دشمن نے بہت نازک مقام پر اپنی جگہ بنا رکھی ہے۔ اب تک ہم ایسے کتنے مدرسے دریافت کر چکے ہیں جہاں کا انتظام ملک اور مذہب دشمنوں کے ہاتھ میں تھا، لیکن یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ ہم کھل کر کارروائی کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ کچھ کرتے ہیں تو ہمارے اپنے ہی لوگ احتجاج کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ رپورٹس کا جائزہ لیتے کرنل توحید نے تبصرہ کیا، احتجاج کرنے والے بھی اپنی جگہ غلط نہیں ہیں سر۔ بے شمار مدرسے ایسے ہیں جہاں لوگ پورے خلوص سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن جب اس طرح کے بیانات سامنے آتے ہیں جن سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ مدرسوں میں دہشت گرد تیار کیے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے خلوص کی توہین ہوتی ہے۔ ذیشان نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔
یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری پوزیشن بڑی نازک ہے۔ ایک طرف دنیا شور مچاتی ہے کہ پاکستانی مدرسوں میں انتہا پسند اور دہشت گرد تیار کیے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف اپنوں کا تعاون نہ ملنے کی وجہ سے ہم اپنی صفوں میں چھپے دشمنوں سے نجات حاصل کرنے میں ناکام ہیں۔ انہوں نے اپنی جھنجھلاہٹ کا اظہار کیا۔ ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں سر؟ یہ تو حکمرانوں اور سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ افہام و تفہیم سے اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ ہم تو صرف ڈائریکٹ ایکشن لینے والے لوگ ہیں۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ خیر یہ بتاؤ کہ جو بندہ پکڑا گیا ہے اس نے کچھ اگلا یا نہیں؟ اس کے حوالے سے مجھ پر بڑی ذمہ داری ہے۔ میں نے دوسری ایجنسیوں کو اس بات کی ہوا نہیں لگنے دی ہے کہ ہم کسی شخص کو زندہ گرفتار کر لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ مجھ سمیت گنتی کے بس چند افراد ہی اس حقیقت سے باخبر ہیں اور یہ جاننے کے لیے بے چین ہیں کہ تم اس شخص سے کیا معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہو۔ انہوں نے ذرا سی ٹانگیں پھیلاتے ہوئے دریافت کیا۔ ان کا زیادہ تر وقت سی ایف پی کے ہیڈ کوارٹر میں ہی گزر رہا تھا۔ کسی ضروری میٹنگ میں شرکت کرنی ہوتی تو وہاں سے جاتے، ورنہ یہیں موجود رہتے۔ اس عرصے میں انہوں نے آرام بھی بہت کم کیا تھا۔ ذیشان سمیت باقی عملے کا بھی یہی حال تھا۔ ابھی ہم نے اس سے ابتدائی تحقیقات ہی کی ہیں، لیکن بہرحال یہ اگلوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ یہ موساد اور را کا مشترکہ منصوبہ تھا اور دونوں طرف کے کمانڈوز نے ہی اس کارروائی میں حصہ لیا تھا۔ پکڑے جانے والے شخص کا تعلق موساد سے ہے اور اس نے بتایا ہے کہ ان کے فرار کے انتظامات مکمل تھے، لیکن عین وقت پر ان کا اس شخص سے رابطہ نہیں ہو سکا جس سے ان کا معاملہ ہوا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اور اس کے ساتھی وہاں پھنس گئے۔ ذیشان نے انہیں اب تک کی حاصل شدہ معلومات فراہم کیں۔ اس بدبخت غدار کے بارے میں جانتا ہوں جس نے دولت کی خاطر مادر وطن کا سودا کر ڈالا تھا۔ وہ خبیث اپنے اردلی کے ہاتھوں ہی انجام کو پہنچا۔ اس اتنے بڑے عہدے دار کے مقابلے میں ایک معمولی اردلی نے اپنی حب الوطنی کو ثابت کر دکھایا۔ آپریشن کے بعد جن زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا گیا ان میں وہ شدید زخمی اردلی بھی شامل تھا۔ اس نے اپنے بیان میں بتایا کہ اس نے اپنے صاحب کو کسی سے کی جانے والی گفتگو سن لی تھی۔ وہ کسی سے وعدہ کر رہا تھا کہ اس کے آدمیوں کو وہاں سے بحفاظت نکالنے کا انتظام ہو جائے گا، اور اس کام کو یقینی بنانے کے لیے وہ خود یرغمالی بن کر ان کے ساتھ جائے گا۔ محب وطن اردلی سے اپنے افسر کی یہ گفتگو برداشت نہیں ہوئی اور وہ سینہ تان کر اپنی حیثیت کا خیال کیے بغیر اس سے سوال جواب کرنے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ افسر نے پہلے تو اسے بھی لالچ کے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن جب کامیاب نہیں ہوا تو دھمکیوں پر اتر آیا اور اردلی کو ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ اردلی اس سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا اور اس شخص کو جہنم رسید کر دیا، لیکن اس اثناء میں وہاں کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ اردلی بھی دفاع کے لیے لڑنے والوں میں شامل ہو گیا اور گولیوں کا نشانہ بنا۔ اس کی جان شاید اسی لیے اٹکی ہوئی تھی کہ یہ حقیقت بیان کر سکے۔ وہ ہسپتال میں جام شہادت نوش کر کے وطن کا بیٹا ہونے کا حق ادا کر گیا۔ میرے بس میں ہوتا تو اسے 21 توپوں کی سلامی دیتا اور اس کی قبر پر کتبہ لگاتا کہ یہاں وطن کا قابل فخر بیٹا سو رہا ہے، لیکن میری مجبوری دیکھو کہ میں غدار وطن کے تابوت کو بھی سبز پرچم میں لپیٹ کر دفن ہوتے دیکھوں گا اور دنیا کو یہ حقیقت نہیں بتا سکوں گا کہ یہ شخص دشمن وطن ہے، اور ہرگز بھی اس لائق نہیں کہ اس کے ناپاک وجود کو میرے ملک کے پاک پرچم میں لپیٹ کر اس کی مقدس زمین میں دفن کیا جائے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں اس شخص کی لاش کے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھانے کے لیے دیتا، لیکن افسوس میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا کہ مجھے اس خاکی وردی کی عزت بھی بچانی ہے۔ میں ایک غدار کے کرتوت سامنے لا کر عوام کا تمام فورسز پر سے اعتماد ختم نہیں کر سکتا، اس لیے یہ کڑوا گھونٹ پینے پر مجبور ہوں۔ کرنل توحید اس کے سامنے یہ حقیقت بیان کرتے ہوئے شدید جذباتی ہو گئے تھے۔ یہ ہمارا مقدر ہے سر، ہم ہمیشہ سے اس معاملے میں بدقسمت ثابت ہوئے ہیں کہ ہر بار اپنوں ہی کی غداریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے درمیان غدار نہ ہوتے تو اغیار کی سازشیں کیا بگاڑ سکتی تھیں؟ ہم تو وہ بد نصیب ہیں کہ اپنا آدھا وطن گنوا کر بھی کوئی سبق حاصل نہیں کر سکے، اور آج ان حالات سے گزر رہے ہیں کہ ہر شخص آنے والے وقت سے خوف زدہ ہے، لیکن پھر بھی اس وطن کے مستقبل سے مایوس نہیں ہوں، کیونکہ جب میں بہت سے ایسے پرخلوص لوگوں کو دیکھتا ہوں جو اس وطن کے لیے جان بھی نچھاور کرنے سے نہیں گھبراتے، تو مجھے اندھیرے میں امید کی کرنیں سی پھوٹتی محسوس ہوتی ہیں۔ جاوید علی، سلمان، شہریار، کتنی لمبی فہرست ہے میرے پاس ان افراد کی جو سب کچھ بھول کر اس وطن کے لیے جینا اور اس پر مر مٹنا چاہتے ہیں۔
پھر کیوں میں اپنے وطن کے مستقبل کی طرف سے مایوس ہوں؟ ذیشان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کرنل توحید نے اس کی تائید کی اور کافی کے اس کپ کی طرف متوجہ ہو گئے جو ذیشان نے اس گفتگو کے دوران الیکٹرک کیٹل میں تیار کرنے کے بعد ان کے سامنے رکھا تھا۔ میں شہریار کی واپسی کا شدت سے منتظر ہوں۔ اس کے یہاں آنے پر ہم مل کر کچھ اہم معاملات نمٹائیں گے۔ اس عرصے میں ہم چودھری والے معاملے میں خاطر خواہ توجہ نہیں دے سکے ہیں اور دوسرے معاملات میں الجھے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں چودھری سے بھی نمٹ ہی لینا چاہیے۔ ایک شخص کا کردار سامنے ہوتے ہوئے اسے اتنی چھوٹ دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ صرف ایک عام ظالم و جابر جاگیردار ہوتا تب بھی گوارا تھا، لیکن منشیات اور اسلحے کی سمگلنگ سے اس کی وابستگی نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی رعایت کی جائے۔ کافی پیتے ہوئے وہ کرنل صاحب کے ساتھ اپنا مستقبل کا پروگرام ڈسکس کرنے لگا۔ تم ٹھیک سوچ رہے ہو، لیکن ابھی شاید شہریار کو واپس آنے میں کچھ وقت لگے۔ پہلے تو وہ لوگ چین پہنچیں گے، پھر وہاں سے ان کی پاکستان واپسی ہوگی۔ جہاں اتنا انتظار کیا ہے، تھوڑا اور سہی۔ فی الحال تو میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر فرحان اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یار زندہ صحبت باقی، تو بس اللہ میرے یار کو سلامت رکھے۔ وہ صحیح سلامت واپس پہنچ گیا تو انشاءاللہ مستقبل میں ہم مل کر بہت کچھ کر گزریں گے۔ ذیشان نے بہت خلوص سے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ وہ ضرور واپس آئے گا۔ اللہ بھی جانتا ہے کہ اس وطن کو تمہارے اور اس جیسے جوانوں کی ضرورت ہے۔ کرنل صاحب نے بھی خلوص نیت سے اس کی تائید کرتے ہوئے امید کا اظہار کیا۔ یہ امیدیں اور دعائیں ہی تھیں جو بہت دور سمندر کا سینہ چیر کر آگے بڑھنے والے مسافروں کے لیے زاد راہ بننے والی تھیں۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔